اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عاطف مجید، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایم اے شراح خان صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج ایم اے شراح خان صاحب ایسی پروڈکشن کرنے جا رہے ہیں، آپ نے یہ پروگرام مس نہیں کرنا۔ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے، پوری دنیا کی بات کریں گے، پوری دنیا کیا سمٹ چکی ہے ورلڈ وار 3۔ اگر بات کریں صوفی برکت علی صاحب کی پیشن گوئی تھی کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی، پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی، اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کرے گا۔ بہت عرصہ پہلے آپ نے کہہ دیا تھا اور اب یہ پیشن گوئی، آپ کی یہ جو باتیں تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ اسلام آباد کو یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ورلڈ وار 3 کو اسلام آباد نے ٹال دیا ہے۔ اب اسلام آباد سے یہ ایک اچھی خبر پھر آئی ہے کہ لبنان اور اسرائیل کی وار کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، سیز فائر وہاں بھی ہو گیا، الحمدللہ۔ پوری دنیا کے لیے خوشخبری ہے۔ اس مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، کون کون سا ٹائم، کون کون سے لوگ، کیا اس میں ہونے جا رہا ہے، بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے۔ ستارے کیا بتا رہے ہیں، پوچھتے ہیں ایم اے شراح خان صاحب سے۔ جی السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی خان صاحب، صوفی برکت صاحب نے جو کہا تھا کہ اقوام عالم کے فیصلے یہاں ہوں گے، تو آج اگر دیکھیں پرائم منسٹر شہباز شریف، آرمی چیف صاحب، عاصم منیر صاحب، ڈار صاحب وزیر ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے، وزیر خارجہ بھی، سارا دن مبارکبادیں وصول کرتے رہے۔ پوری دنیا کے لیڈران، چاہے یورپ ہو، مڈل ایسٹ ہو، سارے مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں اور اپنے اپنے تحفظات، چیزیں، اپنی اپنی انپٹ بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آج اگر ہم بات کریں، ابھی ہم رات کے وقت پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، 1 بجے کا ٹائم ہے اس وقت، صبح تک جو یہ پروگرام لگے گا اس کے بعد کیا ہوگی۔ 10 تاریخ جی ہو چکی ہے، 10 سے بلکہ 1 گھنٹہ اوپر ہو گئے ہیں، 1 بج کے غالباً 1 منٹ ہو چکا ہے۔ تو اس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ خان صاحب کیا دیکھ رہے ہیں جی؟ بڑے لوگ آ رہے ہیں اس میں، امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ اور ادھر ان کے اسپیکر اور ان کے وزیر خارجہ۔ بسم اللہ۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ پاک جس کو چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ یہ ملک پاکستان قربانیوں سے حاصل کیا، 2 قومی نظریہ کے تحت بنا۔ ظاہر ہے ادھر مسلمان ہوئے، ادھر ہندو۔ اور دوسری بات کہ ہمارا ملک پاکستان کلمے کے نام پہ بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، ہم ساتھ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ وہ بات ہے الحمدللہ کہ پوری دنیا میں ہر ایک کا پرچم بنا ہے، لیکن ساتھ یہ نہیں کہا کہ اس ملک کے پرچم کا مطلب کیا، اس ملک کا مطلب کیا، اس ملک کے نام کا مطلب کیا۔ تو پوری میں جب تبلیغ میں تھا تو یہ بیان ہوتا تھا کہ اگر ایک ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں پوری دنیا ڈال دی جائے، کائنات ڈال دی، سب کچھ ڈال دیا جائے، ایک پلڑے میں کلمہ ڈالا جائے تو کلمے کا جو پلڑا ہے وہ جھکے۔ کوئی شک نہیں، وہ باری ہے۔ تو ملک پاکستان اللہ کے حکم سے جو آج عزت ملی ہے وہ کلمے کے نام پہ ملی، انشاءاللہ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ کہ میرا ملک پاکستان بنا ہی کلمے کے نام پہ ہے۔ یہی غیبی مدد ہوتی ہے۔ جو کہتا تھا میں کہ پوری دنیا میں اس خطے میں جو پگ جو ہے پہنائی جائے گی ملک پاکستان کو، وہ پیشن گوئی کہ میں اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ کیوں؟ یہ کلمے کی نعمت ہے، یہ کلمے کی طاقت ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ کوئی شک۔ دشمنوں کو میں اب دشمن بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ دشمن کا دشمن بھی اپنا دوست ہوتا ہے۔ تو دونوں دشمنوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں دوستی ہی بنا لے، تاکہ ہم آپ کی بھی دشمنیاں ختم کر دیں، کیونکہ ہم تو آئے ہی اسی لیے کہ خطے میں بھی اور دنیا میں دشمنیاں ختم کر دیں، امن کا پیغام لے آئیں۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں کہ امن کا پیغام ہے جی۔ انڈیا، اسرائیل،
پاکستان، امریکہ، یورپ، مڈل ایسٹ سب کے لیے امن کا پیغام ہے. انڈیا کے اندر پٹرول اور ڈیزل کے حوالے سے کیا کیا ہو رہا تھا، یہ اگر اب نیوز کھولا ہے، اگر وہاں ٹرانسپورٹ چلی ہے، جہاز چلے ہیں، تو پاکستان کا اس میں کنٹریبیوشن ہے. انڈیا والوں کو بھی پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بالکل یہ پاکستان ہی ہے اللہ کے حکم سے جس کی وجہ سے دنیا کھلی ہے. الحمدللہ. اور جو فیصلے واشنگٹن میں ہوتے تھے، واشنگٹن ڈی سی میں ہو، نیو یارک میں ہو، کہیں بھی ہو، اب وہ فیصلے اسلام آباد ہوتے ہیں. کیوں؟ اسلام ہے، اسلام آباد. اسلام کے لوگ اللہ کے حکم سے عزت ملی ہے. اور اسلام آباد 1/12 ہے جس کو کاٹ کوئی نہیں سکتا. اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ اب بات یہ ہے کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ 11 تاریخ آخری ہے. 11 تاریخ سے پہلے جنگ ختم ہونی چاہیے اس خطے میں. الحمدللہ سارے ہو رہی ہے. الحمدللہ سیز فائر ہو گیا. میں نے کہا سیز فائر ہوگا لبنان میں ہو گیا. اور پہلے اشرے میں امریکہ باہر جائے گا، دوسرے اشرے میں اسرائیل جائے گا. یہ پہلے بھی کہا ہے اور اب پھر دوہرا رہا ہوں. سیز فائر ہو گیا. اسرائیل نے پنگا کر لیا لبنان سے. لبنان کس میں ہے؟ الف عین لام اور یہ والے یہ وہ لوگ ہیں، ممالک ہیں جو ایریز سے ریلیٹ ہے. ایریز میں تو لڑائی تھی. الف ایران، الف افغانستان، الف اسرائیل، الف امریکہ، لام لبنان، یہ یوکرین، یہ یمن، اسی میں تو چل رہا ہے سارا کچھ. تو جب یہ الف سارا کلیئر ہو گیا، جب میں نے کہا تھا جب ایران کا معاملہ حل ہوگا تو افغانستان کا بھی ہوگا، وہی خبریں آنی شروع ہوگی، وہاں پہ معاملہ حل ہو رہے ہیں. پازیٹیو ماشاءاللہ. یہ میری ہی پیشن کو یہ دیکھیں، جا کے سب کچھ چیک کریں. کوئی شک نہیں. تو وہ جب آپ ایریز کو چھیڑا ہوا ہے تو یمن کو بھی لینا ہوگا، یونان کو بھی لینا ہوگا، لبنان کو بھی لینا ہوگا، یو اے ای کو بھی لینا ہوگا، یوکرین کو بھی لینا ہوگا. AEIOU بالکل جی، ایریز والے سارے آ گئے. تو لینا ہوگا. اب کیا ہے، اسرائیل نے وہی جو چلاکیاں ہیں اس کی شروع سے، گریٹر اسرائیل، کیونکہ وہ اپنے آپ کو فادر ان لینڈ، انڈیا اسے کہتا ہے میں مدر ان لینڈ. او بھائی تم دونوں ایک لینڈ نہیں ہو سکتے، نہ فادر نہ مدر. پوری دنیا ایک لینڈ ہے. بالکل صحیح بات. تمہاری لینڈوں سے لینڈیں نہیں چلنی. چلو آگے چلتے ہیں. بات یہ ہے افہام و تفہیم سے چلیں گے تو آگے چلیں گے، پنگوں سے نہیں چلیں گے. چلتے ہیں آگے. اب سوال کیجئے ذرا، آ رہا تھا سر مذاکرات. ہاں میں آ گیا دیر میں. اب بات یہ ہے کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ 11 تاریخ سے پہلے معاملات حل ہوں گے. اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کر دیا. ایران نے کہہ دیا یہ غلط کر رہے ہیں. امریکہ کہتا ہے لبنان کے والا معاہدے میں شامل نہیں. اب بات میں بھی سمجھتا ہوں اس بات کو کہ واقعی ظاہر ہے جب جنگ ایران پہ کی ہے اسرائیل اور کیا کہتے ہیں امریکہ نے، تو لیکن معاہدہ جو بھی ہونا ہے اسلام آباد اکارڈ میں، تو وہاں پہ تو پھر سارے فیصلے خطے کے ہی ہونے ہیں نا. جنگ تو خطے میں. جب آگ آپ چنگاری اس جگہ پہ لگاؤ تو پھیلے گی سب جگہ پہ. اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلے فیز میں یہ ہوگا، اگلے میں وہ ہوگا، ایسے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ نے بڑی آگ تو بجھا لی، لیکن چھوٹی آگوں کو تو بجھانا پڑے گا نا. ایران تو بات بڑی پتے کی کر رہا ہے، دلیل کے ساتھ کر رہا ہے کہ بھائی یہ معاملہ بھی حل کیا جائے. تو یہ معاملے پہ لبنان والا معاملہ جب ایران نے اٹھایا تو 11 تاریخ نہیں گزری، ٹرانزٹ نہیں کیا مرکری نے، اور لبنان کا صدر اور اسرائیل کا پتہ نہیں نیتن ہے یا اس کا پریزیڈنٹ، بات چیت چلی. بالکل. یہ معاملہ بھی ہمارے اسلام آباد میں ڈسکس ہوگا اللہ کے حکم سے. ہو گیا حزب اللہ کے. اب اگلی بات اور ہے، حزب اللہ کہہ رہا ہوں، اس کے لبنان کے آیا فون پھر شہباز. ایک بات میں نے اور بھی کی تھی کہ ایک بڑی میں شخصیت کو بھی دیکھ رہا ہوں ایکسپائر ہوتے، تو آپ نے سنا ہوگا ایک شخصیت اور ایکسپائر بھی ہوئی. میں نے کہا تھا 9 سے 11، ابھی 9 سے 11 ایک اور شخصیت بھی ایکسپائر ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے. اب بات یہ ہے کہ جب یہ معاملات خطے کے حوالے سے جب آپ چھیڑیں گے اسلام آباد میں، اسلام آباد اکارڈ میں 1/12 میں، اور پھر بات فلسطین کی بھی آئے گی.
یہ بات لکھ لیں، پیشن گوئی کر رہا ہوں. فلسطین کی جب بات آئے گی تو امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو موقع مل جائے گا اپنے گراف جو ڈاؤن ہوا اس کو میں ٹھیک کر لوں تاکہ میں مڈ ٹرم الیکشن جیت جاؤں. امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا اس جگہ پہ. امریکہ سے مراد ڈونلڈ ٹرمپ. تو فلسطین کا معاملہ بھی اسلام آباد میں ڈسکس ہوگا، یہ میرا چیلنج ہے انشاءاللہ. یہ ہے وہ کارڈ. اگر ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ ڈونلڈ جے ٹرمپ کا 11 مارچ کو سیارہ مشتری سیدھا ہو گیا تو وہ سیدھا فیصلہ کر جائے. تو جو عوام ان کے اپنے دیش کی خلاف ہو گئی ہے ڈونلڈ جے ٹرمپ کی، جو دنیا میں ڈونلڈ جے ٹرمپ پہ اعتماد نہیں کر رہے، کہ صبح کچھ کہتے ہیں دوپہر کو کچھ، اعتماد کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں فلسطین کا معاملہ ہمارے ملک پاکستان میں ڈسکس ہوگا، اور ڈونلڈ جے ٹرمپ غصہ کھا گئے ہیں دماغی طور پہ، کیونکہ ڈونلڈ جے ٹرمپ کو نیتن یاہو نے اس جنگ میں جان کے بچایا جس سے ہزیمت ہوئی، جس سے سپر پاور والی پاور جو تھی امریکہ کی وہ کمزور ہوئی. بالکل. خان صاحب اب ڈائیلاگ اور مرکری اور مشتری یا سارے اگر آپ آج کے دن پہ دیکھیں تھوڑا سا آپ اس پہ اب آتے ہیں ہم ڈائیلاگ. میں نے ساری ڈیٹیں آپ کے پروگرام میں بتا دی تھیں. اب بات اگلی میں یہ کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ 14 اپریل کو سورج میخ راشی میں آ جائے گا، ایریس میں. ابھی تو 10 سے یہ سارا معاملات شروع ہونے، ڈائیلاگ ہونے ہیں، اور جس میں نیتن یاہو اور نریندرا مودی چاہیں گے کہ ڈائیلاگ نہ ہو، کیونکہ انڈیا کے جو تمام جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں اور جتنا ان کا میڈیا ہے وہ سراپا احتجاج ہے. وہ تو الٹی سیدھی خبریں بھی سنا رہے ہیں، لیکن ان کو غصہ اتنا ہے کہ نریندرا مودی نے ایسے پتے کھیلے ہیں کہ ہمارے ملک کی بھی عزت خراب ہوئی ہے، ہم اکیلے رہ گئے ہیں، تنہا رہ گئے ہیں، اور دنیا میں ملک پاکستان کا نام ابھر کے آ گیا سامنے. تو یہ چال چلیں گے. لیکن یہ جو سورج آ رہا ہے ایریز میں اپنے ہاؤس میں، پازیٹیو فیصلے ہوں گے، کیونکہ یہ سال 2026 ہے. تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں تو میں نے کہا تھا 10 بنتا ہے، 0 کو نکالو تو 1 ہے، اور 1 اللہ کا نمبر ہے. اس سال جو تم بو گے وہ کاٹو گے. یہ سال انصاف کا سال ہے. بالکل. 14 کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے بہتر ہونا چاہیے، اور 14 تو ملک پاکستان کی ڈیٹ ہے سر. اب 10 سے آتا اور اسی دن ہی تو سورج ایریز میں آ رہا، اور اسی دن ہی، اور 14 نکات، 14 کی ایک اور بات تھی، 14 دن کا وہ تھا سیز فائر. 3-14 آ گئی ہیں یہاں پہ. ہاں صاحب. اب 10 کو آپ کہہ رہے ہیں ہلکے سے ہوں گے مذاکرات، پیر کو تو ہفتے والے دن مذاکرات بہتر ہونے جا رہے ہیں. یہ ہفتے سے آگے چلیں گے؟ یہ تو میں ایک پیشن گوئی دینے لگا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے. یار آپ تو مجھے لگتا ہے لاڈلے ہی ہو گئے ہمارے. بسم اللہ. ہم تو اپنے کسی چینل پہ نہیں پیشن گوئی کرتے، آپ کے ہی چینل پہ کر جاتے. یہ بھی آپ کا ہی ہے. حاضر دماغ ہو گئے ہیں. مجھے لگتا ہے وکالت، اچھا وکیلوں کے ساتھ بیٹھنا پوچھنا، وکیل بھی ہے نا. چلو ایسے ہی. کیا سوال تھا آپ کا؟ تو آپ کا چینل ہے. سوال آپ کا تھا 14 کی بات ہو رہی تھی. کیا؟ ہاں ان کا سوال تھا، یہ خود بھول گئے. 14 دن کا یہ سیز فائر ہے. کیا یہ سیز فائر 14 دن پہ فیصلہ ہو جائے گا یا اس سے بڑھے گا؟ ہاں، نیتن یاہو، نریندرا مودی، 2 نون جو ہیں، 2 نون لکھو، نریندرا مودی اور نیتن یاہو، 2 نون. چین نہیں پڑے گا انہیں، پھر کوئی پنگا کریں گے. پھر یہ جو سیز فائر بڑھے گا دوبارہ 7 دن کا یا 10 دن کا، 2 نون کی وجہ سے، جو اپنے آپ کو فادر ان لینڈ اور مدر ان لینڈ کہتے ہیں. ایکسٹینشن آ جائے گی. سمجھ گیا. اب یہاں سے اور نون کو جھکنا ہی چاہیے
अलीफ के आगे खड़ा नहीं होना चाहिए, ये बात समझ लें। झुके ही रहो तो बेहतर है, ये समझा रहा हूं जी। हाँ साहब, आखिरी क्वेश्चन, ये मुज़ाकरात आपने जो प्रोग्राम किया था उसमें बताया था, डेटें भी बताई थी। आखिरी सवाल, दोबारा जंग तो नहीं है, थर्ड वर्ल्ड वार तो नहीं है, इस्लामाबाद से अच्छी खबर आएगी? इस्लामाबाद को अल्लाह ने पग पहनाई है, ये पग दुनिया में कोई उतार नहीं सकता। इस्लामाबाद से ही फैसले होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थर्ड वर्ल्ड वार नहीं है, इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं है, अफगानिस्तान वाला मामला जल्द हल हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से जी। इस्लामाबाद से पॉजिटिव खबरें आएंगी, इस्लामाबाद से सारे फैसले होंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सब लोग, जून में दुनिया खुलेगी, जून में दुनिया खुलेगी, बात लिख लो। जून तक अभी थोड़े थोड़े कांपने चलती रहेंगी। UAE 3 वावल्स हैं और ताक वाले वावल्स वाले जो ममालिक हैं उन्हें प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर उन्होंने मेलाफाइडी दिखाई तो, बोनाफाइडी अंदाज में रहे तो प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। सब के लिए दुआ करें, दुआ करें इस्लामाबाद से अच्छी खबर है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, सब दुआ करें। जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने भी हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं, सब लोग अपने अपने अंदाज में दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि अब दुनिया के अमन का वास्ता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए, पूरी दुनिया को अल्लाह ताला अमन का गहवारा बनाए, आमीन। आतिफ मजीद, रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।